السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، بغیر کسی تمہید کے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ غلط فہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین صحیح معنوں میں نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ فرامین سارے نہیں سناتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بندہ فلاں عمل کر لے تو اس کے ایک سال کے گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، فلاں عمل کر لے تو اس کے 2 سالوں کے گناہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، فلاں عمل کر لے تو اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور فلاں عمل کر لے تو بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ ان فرامین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اس غلط فہمی کا پورا معاشرہ شکار ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہو گئی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچ ہے، برحق ہے، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، پچھلا گناہوں کا نافرمانیوں کا حساب کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا۔ اور آئندہ اگر گناہ کر لیں گے تو پھر دوبارہ نیکی ہو جائے گی، پھر صاف ہو جائے گا، اور ہم پھر گناہ پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 1 سال کے 2 سالوں کے ساری زندگی کے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری نصوص ان کا تعلق ہے صغیر گناہوں سے۔ کن گناہوں سے تعلق ہے؟ صغیر گناہوں سے۔ چھوٹے گناہ جو ہے نا، وہ 1 سال کے صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں، 2 سالوں کے صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا۔ کن گناہوں سے؟ صرف صغیر گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے۔ جو کبائر ہے نا، کبیرے گناہ،
وہ نیکیوں میں سے کسی نیکی سے معاف نہیں ہوتے، ان عبادات میں سے کسی عبادت سے معاف، نہ وضو سے، نہ نماز سے، نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ جمعے سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے، اور نہ اور کسی وظیفے سے کبیرے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور ہمارے معاشرے میں کبیرے گناہوں کی بھرمار ہے۔ نہ میں صغیرے گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں کون کون سے ہیں، نہ کبیرے گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں صرف۔ کبیرے گناہ بھی پروردگار اپنے بندوں کے معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پکی اور سچی توبہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ پکی سچی توبہ سے کبیرے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کبیرے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، کچھ گناہ، کچھ نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو نہ کسی عبادت سے معاف ہوتی ہیں، نہ پکی اور سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ ایک مرتبہ تو چونک گئے ہوں گے کہ آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہو تو رب وہ بھی معاف کر دیتا ہے سچی توبہ کرنے والے کے لیے۔ تو آج کیا سن رہے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ ہاں میرے بھائیوں، ایسے گناہ ہیں، اور ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ المیہ یہ بہت بڑا ہے، ہمارے معاشرے میں وہ گناہ، وہ نافرمانیاں ہے ہی نہیں، وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اور ہیں کتنے بڑے؟ 100 سال نمازیں پڑھیں، پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ سے پڑھے، امام الانبیاء جیسا وضو کر کے پڑھے، اللہ کی قسم 100 سال کی نمازوں سے وہ نہیں معاف ہونے۔ ساری زندگی ہر سال بیت اللہ کا حج کریں، ساری زندگی ہر سال کے حج سے بھی وہ نہیں معاف ہونے۔ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار اور توبہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے وہ گناہ۔ اور بے شمار ہیں، ان گنت ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کون سے گناہ ہیں وہ؟ چند ایک کا تعارف کرواؤں گا، باقی آپ کو انشاءاللہ خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں باپ فوت ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے باپ کی ساری جائیداد اور ترکہ کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ میں سیکولروں کی، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حاجیوں کی، نمازیوں کی، دینداروں کی، اہل حدیث کہلانے والوں کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی اپنی بہنوں کو ان کا حق جو باپ کی جائیداد اور وراثت میں رب نے مقرر کر دی ہے وہ دیتے ہی نہیں۔ اگر بہن اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرا بھی حصہ ہے مجھے دو، تو بہن کو آنکھیں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں تو نے حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں، بتا تو نے حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے؟ وہ بہن بیچاری کیا جواب دے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیا کہے گی؟ اس نے تو یہی کہنا نا، میں نے بھائی رکھنے، میں نے بھائیوں کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے، میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔
اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم وہ جواب دینے میں، یہ والا جواب دینے میں مجبور ہوتی ہے۔ مجبور اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بیگانے گھر میں بیٹھی ہے، اس کا خاوند اس سے ناراض ہوتا ہے، طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے، تو اس خاتون کا کون سا ٹھکانا ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے؟ کیوں جی، کہاں جائے گی؟ یہ ماں باپ کے گھر میں ہی آنا ہے نا، بھائیوں کے پاس ہی آنا ہے، اور کون سا ٹھکانا ہے اس کا؟ تو وہ کیسے اپنے بھائیوں کو چھوڑنے کی بات کرے گی؟ کیسے کہے گی کہ میں ماں باپ کا دروازہ بند کروانا چاہتی ہوں؟ وہ تو کہہ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہ بھائی اس طرح بلیک میل کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں اپنا حصہ کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیانتداری سے بتانا، کسی کو بلیک میل کر کے اس کا حق ضبط کر لینا، غصب کر لینا، اسے اس کا حق نہ دینا، کیا اس طرح معاف ہو جاتا ہے؟ ہاں؟ یہ بھائی جنہوں نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی جائیداد اور وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ کروڑ مرتبہ توبہ کی تسبیحاں پڑھیں، پکی سچی۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی یہ گٹے گوڈے بیت اللہ میں، مسجد حرام میں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ جو حق تلف کیا نا بہنوں کا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ اس کی دلیل دوں گا، یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، نہ کچی بات کرنے کا قائل ہوں، سکے بند دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں، کئی باپ میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، میرے پاس ان کے کیس آئے، میں نے خود ڈیل کیے۔ باپ نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ باپ اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ کس کے نام کر جاتا ہے؟ بیٹوں کے نام۔ بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ بے شمار باپ ہیں ایسے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جس نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، سارا کچھ بیٹوں کے نام کر دیا ہے، اس بابا جی نے، توجہ میری طرف رکھنا، اس بابا جی نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، کتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ آپ ذرا غور کرنا، اس نے سب سے پہلے جرم یہ کیا کہ بیٹیوں کا حق مارا ہے۔ کتنا حق تھا بیٹیوں کا؟ کیوں جی؟ کتنا حق تھا؟ بول کے بتا دو نا یار۔ بیٹوں کے برابر، جو بیٹوں سے نصف حق ہوتا ہے نا بیٹی کا، وہ ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، وہ ہے وراثت کا اصول۔ اور وراثت بندے کے مرنے کے بعد بنتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفے کا اصول وراثت کا نہیں ہے۔ تحفے میں حکم ہے مدینے والے امام کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں سب کو برابر برابر دو۔ جتنا ہر بیٹے کے نام لگوایا ہے اتنا ہر بیٹی کا حق تھا، اور اس بابے نے ہر بیٹی کا اتنا حق مارا ہے۔ یہ بابا 100 سال نمازیں پڑھے، 100 سال حج عمرے کرے، 100 سال توبہ کی تسبیحاں پڑھے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ جو بیٹیوں کا حق تلف کیا ہے نا اس نے، یہ کوئی نہیں معاف ہونا، یہ گناہ نہیں معاف ہونا۔ دلیلیں ہوئے ہیں انشاءاللہ، 2-3 دلیلیں دوں گا بہت بڑی بڑی۔ اچھا پھر دیکھیں ایک اور انداز سے دیکھیں،
باپ نے بیٹوں کے نام لگوا دیے اپنی زندگی میں، قانون میں بیٹوں کا نام بولنے لگ گیا اس زمین پر، اس جائیداد پر، کیا بیٹوں کے لیے حلال ہو گئی؟ کیوں جی حلال ہو گئی بیٹوں کے لیے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنا کیس اچھے انداز میں بیان کر دے اور دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مطلب میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ امام الانبیاء کا، خاتم النبیین کا، سید الاولین والآخرین کا فیصلہ ہے۔ ایک بندے کا حق دوسرے کو دے دیا، وہ پیارے پیغمبر کے فیصلے سے، خاتم النبیین کے فیصلے سے اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو ابے کے فیصلے سے بیٹیوں کا حق بیٹوں کے لیے حلال ہو جائے گا؟ یہ بیٹے باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اپنے قبضے میں کرنے والے، یہ باپ جس نے ان کے نام لگوا دی ہے زمین ساری کی ساری، پوری زندگی حرام کھائیں گے۔ پوری زندگی کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے۔ اور جس کے جسم کی ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہوں گی، گوشت حرام کھا کے چڑھا ہوگا، میرے محترم بھائیوں، کیا پروردگار اس کی کبھی دعا قبول کرے گا؟ اچھا پھر یہ بیٹے مر جائیں گے نا، ہمارے ہاں جو سلسلہ چلتا ہے ہمارے مسلمان معاشرے میں ماشاءاللہ، دینداروں میں، نمازیوں میں، حاجیوں میں، اہل حدیثوں میں، یہ بیٹے مر جائیں گے نا تو ان کی جائیداد کدھر جائے گی؟ وہ ان کے بیٹوں کو جائے گی۔ ہاں وہ اپنے اگلے بیٹوں کے نام لگوا دیں گے۔ وہ کن کا حق کھائیں گے؟ پہلے نے تو ساری زندگی اپنی بہنوں کا حق کھایا ہے، وہ کن کا حق کھائے گی نسل؟ وہ اپنی پھپھیوں کا حق کھائیں گے۔ وہ نسل مر جائے گی تو اس کی جو جائیداد ہے نا اس کے بیٹوں کو جائے گی، وہ اپنی پھپھیوں کی اولادوں کا حق کھائے گی۔ یہ بابے کی نسل جب تک زمین پر چلے گی نا، یہ پوری کی پوری نسل حرام ہی کھاتی رہے گی ساری زندگی، پوری نسل ساری۔ اور اس بابے نے پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دی ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ہر دوسرے تیسرے خاندان کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، صرف یہ تو ایک مسئلہ ہے نا، چند مسئلوں کا میں انشاءاللہ آپ کو چند چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ہم تو سمجھے بیٹھے ہیں نا جنت آئی ہماری، ہاں ہم نے فلاں کام بھی کر لیا، فلاں بھی کر لیا۔ نبی کا فرمان ہے گناہ سارے بخشے گئے، جنت پکی ہو گئی۔ اب ذرا غور کرنا، ذرا سمجھ کے جانا اچھی طرح مسئلہ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس دھوکے میں مبتلا ہے ہمارا پورا معاشرہ؟ مجھے دیانتداری سے بتانا، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سارے، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، ایسے ہی نا؟ کیوں جی؟ اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی کوئی چیز بازار سے، منڈی سے، مارکیٹ سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہر شے خالص آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہے نا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ملتی، خالص شے نہیں ملتی جلدی کیے۔ دودھ خالص مل جاتا ہے آسانی سے، چائے کی پتی خالص ملتی ہے آسانی سے، پیسی مرچیں خالص مل جاتی ہیں آسانی سے، ہلدی خالص مل جاتی ہے آسانی سے، باسمتی کے کرنل، سپر کے چاول آسانی سے مل جاتے ہیں خالص، بغیر ملاوٹ کے۔ کیوں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ یہ جو ملاوٹ کا سلسلہ
چل رہا ہے، یہ ملاوٹ کرنے والے کون ہیں؟ میرا تو خیال مسلمان نہیں ہونے، شاید یہ انڈین آرمی ہوگی جو رات کو بارڈر کراس کر کے آتی ہے، ہر شہر میں ملاوٹ کر کے چلی جاتی، ہاں؟ یا وہ امریکہ کے چوڑے ہوں گے، یا اسرائیل کے صہیونی یہودی ہوں گے، وہ دشمن ہے نا ہمارے، وہ آتے ہیں جہازوں میں بیٹھ کر ملاوٹ کر کے ہر شہر میں راتوں رات نکل جاتے۔ مسلمان تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑے نیک پاک ہیں۔ کیوں ہوتی ہے ملاوٹ ہر شہر میں؟ کیوں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں غور کرنا، یہ ملاوٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑے منافع پر کانے، تھوڑے منافع پر راضی، تھوڑے منافع پر مطمئن نہیں ہے، وہ گپھے حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ملاوٹ کرتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، کم تولتا ہے۔ اچھا، یہ دو نمبری کر کے، جو کم تول کر ملاوٹ کر کے جو زیادہ منافع حاصل کیا ہے، یہ کسی کا حق مرا ایسے کہ نہیں مرا؟ کیوں جی؟ یہ ہم نے لوگوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ دودھ دیا اس کو اور آدھا پانی تھا اس میں، پیسے دودھ کے لے لیے۔ وہ جو آدھا پانی ڈال کے پیسے دودھ کے لیے، وہ تو حرام کھایا ہم نے۔ اور یہ جو حق تلف کیے ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ ملاوٹ خور طبقہ ہمارے معاشرے کا، وہ کروڑ حج کریں، عمرے کریں، نمازیں پڑھیں، جمعے پڑھیں، جتنی مرضی نیکیاں کریں، توبہ کی ہزار تسبیحاں پڑھیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ جو ملاوٹ کے ساتھ لوگوں کا مال کھایا، یہ معاف نہیں ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ اچھا پھر بتائیں، آپ کا کوئی حق ہے، آپ کا کوئی حق ہے کسی بندے پر، آپ وہ حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں، دفتر میں جاتے ہیں، دیانتداری سے بتانا ہے، آپ نے طرفداری نہیں کرنی کسی کی۔ کیا آپ کو آپ کا حق گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جانے سے بغیر رشوت کے مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا۔ آپ کو آپ کا ذاتی پلاٹ ہے، آپ نے حلال کمائی سے خریدا ہوا ہے، یا آپ کو باپ کی وراثت سے ملا ہوا ہے، آپ کو اس پلاٹ کی فرد چاہیے، آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، کہ آپ پٹواری بغیر رشوت کے آپ کے پلاٹ کی فرد آپ کو دے دے گا؟ آپ گورنمنٹ کے ملازم تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، آپ کی پینشن لگنی ہے، حق ہے گورنمنٹ کا، خزانے پر لازم ہے، وہ اس کی کفالت کرے اس بندے کی، آپ وہ پینشن بغیر رشوت کے جاری کروا سکتے ہو؟ ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کی۔ یہ جو رشوت خور طبقہ ہے، یہ نچلے ملازم سے لے کر گریڈ 4 کے سے لے کر وہ 24ویں 28ویں گریڈ تک کے آفیسر، جتنا یہ رشوت خور طبقہ ہے میرے بھائیوں، کروڑ حج کریں، کروڑ عمرے کریں، کروڑ نمازیں پڑھیں، کروڑ تسبیحاں کریں، میں کہتا ہوں ساری زندگی مسجد حرام میں نمازیں پڑھ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر توبہ کی تسبیحاں پڑھ کے مر جائیں، یہ والا جو حق رشوت کے ذریعے کھایا ہے عوام الناس کا، یہ کسی شے سے، کسی توبہ سے، کسی عبادت سے، کسی نیکی سے نہیں معاف ہوتا۔ خیانت کرتے ہیں لوگ، خیانت، کرپشن ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں؟ ہمارے ملک میں کرپشن ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہے نا؟ پورے کا پورا معاشرہ کرپشن کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اس ملک کو جو مہنگائی کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں دیانتداری سے، انصاف سے کہتا ہوں، اس کرپشن کا، اس رشوت کا، اس بددیانتی کا، اس لوٹ مار کا، اس ملاوٹ کا، اس خیانت کا، اللہ کی قسم اس اقتصادی حالت میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے۔
لوگوں کی حق تلفیوں کا، یہ تباہی کے اندر ملکی تباہ، حالانکہ ہمارا ملک کوئی بنجر زمین کا ملک نہیں ہے، کوئی اپاہج ملک نہیں ہے. یہاں پر تیل کے خزانے موجود ہیں، یہاں پر کوئلے کے خزانے موجود ہیں، سونے کے خزانے موجود ہیں، نمک کے، جپسم کے، چونے کے اتنے بڑے خزانے موجود ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. بڑی زرخیز زمین ہے. پروردگار نے ہماری زمین کو قدرتی معدنیات سے قسم اللہ کی مالا مال کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے یہ رب کے قدرتی خزانوں سے. یہ علاقہ فیکٹریاں بے شمار ہیں، کارخانے بے شمار ہیں، تعلیم بڑی ترقی کر چکی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ خزانوں سے بھری ہوئی زمین، یہ اتنی زیادہ ترقی، تعلیم کی فیکٹریاں، کارخانے، اور پھر یہ نہیں کہ سارے لوگ ڈال رہے ہیں. ایسے ذہین لوگ اللہ نے پاکستان میں پیدا کیے، دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو ایسے ذہین. اور اللہ کی قسم ایسی جفاکش قوم ہے، پوری دنیا میں ایسی جفاکش قوم آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. جفاکشی، ذہانت، رب کی دی ہوئی ہر نعمت اس زمین کے اندر موجود. پھر ہم مہنگائی کی چکی میں کیوں پس رہے؟ پھر بے روزگاری، تنگ دستی کا شکار کیوں ہیں؟ بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ یہ ظلم، ناانصافی، رشوت، کرپشن، ملاوٹ، خیانت، سود، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہم نے کبھی نہیں غور کیا اس پر. ہم الزام سارا دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور خود ہم ماشاءاللہ آب زمزم کے پانی سے نہائے ہوئے ہیں، دودھ سے دھوئے ہوئے ہیں. ہمارے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. یہ سارا قصور حکمرانوں کا ہے، سیاسی جماعتوں کا ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، میں 2-3 مثالیں دی ہیں، باقی امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں چوری بڑی عام ہے. کیا بڑی عام ہے؟ چوری. اللہ کی قسم دیندار لوگ، نمازی میں نے چوری کرتے ہوئے دیکھے، میں نے دیکھے چوری کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھے. دیندار نمازی اہل حدیث کیا چوری کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں. کیا چوری کرتے ہیں؟ بجلی. کیسے چوری ہوتی؟ چوری کے بے شمار طریقے ہیں بجلی کے. جو ایک میں نے دیکھا نا، مجھے زیادہ طریقوں کا نہیں پتا، جو ایک میں نے دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سارا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کرتے ہیں، کمروں کے دروازے کھول کر، اللہ کی قسم اے سی چلاتے. لوگ کمروں کے دروازے بند کر کے چلاتے ہیں، وہ کمروں کے دروازے کھول کر اے سی چلاتے. سبحان اللہ. کمال نہ کرتے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ. اچھا، اللہ اکبر. جب آتا ہے نا میٹر ریڈر، میٹر چیک کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں 2000 روپیہ دیتے ہیں، وہ میٹر پیچھے گھما دیتا ہے، ریورس ہو جاتا ہے میٹر. اور یہ کام کر کے نا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے صحیح سیاست لڑی ہے، صحیح کام کیا ہے. بجلی بھی استعمال کر لی اور بل بھی کیا ہوا ہے؟ تھوڑا آ گیا. بل بھی تھوڑا ہے، صحیح سیاست کر لی میں نے. میرے بھائیوں، ٹھیک ہے اس نے دنیا کی صحیح سیاست کر لی ہے، لیکن یہ جو چوری کر کے اس نے مال کھایا ہے، یہ بجلی استعمال کی ہے، یہ کن کی ہے؟ اس کی بجلی کے پیسے کس نے بھرے؟ عوام الناس نے، پورے محلے والوں نے، پوری آبادی والوں نے. یہ جو بلوں کے اندر یہ نیلم یرم سرچارج ہے، یہ ٹی وی فیس ہے، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے، یہ فلاں سرچارج ہے، یہ ہر مہینے چینج ہوتے ہیں. یہ وہی چوری کی بجلی کے جو استعمال کیے ہوتے ہیں نا لوگوں نے، اسی کے پیسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو بھرنے پڑتے ہیں. چوری میں نے کی اور پورے محلے کو مجبور کر دیا بھرو میری چوری کے پیسے. اگر وہ نہیں بھرتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے، وہ مجبور ہیں بھرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں میں نے سیاست کی ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، خرب ہاتھ عمرے کر لو، یہ والی جو چوری کر کے لوگوں کا مال کھایا ہے نا، یہ کوئی نہیں معاف ہونا گناہ. لوگ پانی چوری کرتے ہیں دیہاتوں میں. کیا چوری کرتے ہیں؟ یہ نہری پانی چوری کرتے ہیں.
مجھے یہ بھی زیادہ طریقے نہیں آتے، ایک طریقہ مجھے پتا ہے جو میں نے خود دیکھا اور سنا ہے، میرے سامنے لوگوں نے اس چوری کا اعتراف کیا ہے کہ کرتے ہیں ہم یہ چوری۔ وہ کیا ہوتی ہے چوری؟ ایک موگے پر جتنے لوگ آباد ہیں نا، جتنے کی زمینیں ہیں موگے پر، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے اوورسیر کو دیتے ہیں، اوورسیر موگے سے ایک اینٹ نکال دیتا ہے۔ موگے سے ایک اینٹ نکل گئی تو موگا کیا ہو جاتا ہے؟ کھلا ہو جاتا ہے، پانی زیادہ آتا ہے۔ اور اگر اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسے کر کے دے دو تو موگے سے 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں، اور اگر تھوڑے سے اور پیسے لگا دو تو اللہ کی قسم موگے کے ساتھ ایک نئی ناڑ بھی لگ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور کر ہندو نے رہے، یہودی نے رہے، کمیونسٹ، بدھ مت، عیسائی نہیں کر رہے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان، محبان، اللہ کی قسم اس کے دعوے کرنے والے یہ سارے عمل کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹھیک ہے، ایک اینٹ نکل گئی، 2 نکل گئی، ناڑ لگ گئی موگے میں، پانی زیادہ آ گیا، فصل اچھی ہو گئی، جھاڑ اچھا نکل آیا، لیکن میرے بھائیوں غور کرنا، یہ پانی جو میرے کھیتوں میں لگا ہے، میری پیداوار جس سے زیادہ ہوئی ہے، یہ پانی کن کا حق تھا؟ کبھی غور کیا اس پر؟ یہ اس موگے سے آگے وسنے والی عوام کا حق تھا۔ یہ میں نے کوئی سیاست نہیں کی، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ آگے والوں کا حق مارا ہے۔ اور نہ ہی یہ پانی اس اوورسیر کے باپ نے کوئی ٹیوبل چلا کے میرے کھالے کے اندر ڈالا تھا، یہ اس بدبخت نے اگلے لوگوں کا حق مار کے مجھے یہ پانی دیا، مجھ سے پیسے لے کر۔ میں کہتا ہوں یہ پانی چوری کرنے والا کسان ساری زندگی چوری کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، توبہ کی تسبیحاں بھی پڑھے، یہ جو چوری کا مال کھایا ہے نا، یہ پانی لگایا اپنے کھیتوں کو، ایک ایک قطرے کا کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ یہ معاف کوئی نہیں ہوتا گناہ، یہ نہیں معاف ہوتے گناہ۔ دلیلیں سن لے مجھ سے، 2-3 دلیلیں دیتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اصل خطاب ان کا ہوگا، میں تو ویسے ہی آپ کی سما خراشی کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اللہ اکبر۔ دلیل سنیں میرے بھائیوں، سنن نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ، صحیح حدیث ہے بالکل، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ۔ او لوگو، اگر کوئی بندہ تم میں سے اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کیا ہو جائے؟ چوری میں نہیں قتل ہوا، ڈکیٹی کے واقعہ میں نہیں قتل ہوا، پانی کے بننے کے پلاٹ کے جھگڑے پر قتل نہیں ہوا، کسی برادری الیکشن کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، اللہ کے دشمنوں کے نظاموں کو گراتے ہوئے، جھوٹے خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملاتے ہوئے، رب العالمین کی وحدانیت کو منواتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مطلب ہے جامع شہادت نوش کی ہے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ پھر زندگی دے دے، وہ پھر قتل ہو جائے، کتنی مرتبہ شہید ہو جائے؟ 3 مرتبہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا وعلیہ دین، اس 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض، لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، یہ 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک اس کا قرضہ اس سے نہیں اترتا۔ سمجھ نہیں آئی حدیث؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، شہید وہ ہے جس کے بارے میں ناطق وحی سرور کونین نے کہا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، قسم ہے اللہ کی رب اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ شہید ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق، یہ قرضہ کن کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے، یہ شہید کو بھی معاف
ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے تب بھی معاف نہیں ہوتا بندوں کا حق۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب جو آپ نے قسم اٹھا کے کہا کن لوگوں کو ہے؟ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو، ایسا ہی ہے نا؟ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب ہے، مخاطب سارے ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ۔ کیا مطلب ہوا پھر؟ اگر سب سے پہلے مخاطب ان الفاظ کے صحابہ تھے تو مطلب کیا ہوا؟ ہو صحابی رسول، توجہ کرنا، ہو صحابی رسول، ہو جائے اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں شہید، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر جائے، وہ صحابی رسول ہو کر، شہید ہو کر نہیں جا سکتا جنت میں اگر اس پر قرضہ ہو تو۔ میں اور آپ کیسے چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ حیثیت کیا ہماری؟ کیوں جی؟ کیا چیز ہے ہم؟ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ دوسری دلیل سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤدن الحقوق، میں مختصر کر رہا ہوں بات اپنی، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ۔ او مسلمانوں، یہ جو حقوق انسانوں کے، بندوں کے تم نے زندگیوں میں تلف کیے، ضرور بھی ضرور ان حقوق کو قیامت کے دن ادا کرو گے، ادا کرنے پڑیں گے، ضرور بھی ضرور دینے پڑیں گے یہ حق۔ کیا مطلب ہے ضرور بھی ضرور دینے پڑیں گا؟ کہ کیا مطلب ہے؟ توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ کسی حج عمرے نماز روزے سے معاف ہو جائیں گے؟ یہ تو دینے پڑیں گے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں ضرور بھی ضرور دو گے۔ کیسے دو گے؟ حتی یقادا للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بلبوتے پر اپنے آپ کو تکڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک بے سینگ بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے اس کو ماری تھی دنیا میں ٹکر، چاہے وہ آپ کے 56 چک کی بکری ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے کی ہیں، قسم ہے اللہ کی رب کو وہ بکریاں بھی یاد ہیں، اور پروردگار اپنی عدالت انصاف میں ان بکریوں کو بھی حاضر کر لے گا۔ اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر سینگوں والی نے دنیا میں اس کو ماری تھی اتنی ٹکر رب اس کو مروائے گا وہاں پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جو رب جانوروں میں انصاف کروائے گا، جن جانوروں کے لیے رب العالمین نے نبیوں رسولوں کو نہیں بھیجا، جن جانوروں کے لیے اللہ نے قرآن حدیث نازل نہیں کیے، جن جانوروں کے لیے رب نے ثواب اور سزا کا قانون نہیں بنایا، جن جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں بنی، جو مکلف نہیں ہے ان میں کروائے انصاف، اور جن کے لیے رب نے نبی رسول بھیجے، قرآن و حدیث اتارا، جن کے لیے ثواب سزا کا قانون بنایا، جن کے لیے جنت جہنم بنائی، ہمیں ویسے ہی چھوڑ دے لوگوں کے حقوق کھا کر ہم جنت میں چلے جائیں؟ صرف اتنا ہی کافی ہو جائے ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نے محبت کی تھی محمد الرسول اللہ سے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ پیغام کیا ہے محمد الرسول اللہ کا؟ یہ اللہ کے نبی کا پیغام سنا رہا ہوں۔ آپ پیغام مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہوئے، نبی کا پیغام سمجھ کے جانا۔ نبی کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے نام، یہ نبی کا پیغام ہے۔ ہاں حقوق دینے پڑیں گے، لیکن دینے کیسے پڑیں گے؟ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ ہم سب نے کئی مرتبہ زندگی میں یہ حدیث سنی ہے، لیکن سن کر نہ ہم جلدی بلا دیتے ہیں۔ یاد ویسے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، اللہ جانتا ہے یہ المیہ ہے، آپ کا نہیں، پورے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہم سنتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ اولاً تو آتی نہیں، اگر آ بھی جائے تو مسجد سے نکلتے ہوئے نا مسجد کے اندر جھولی جھاڑ کر خالی خولی نکل جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اے گلاں تہاڈیاں ہے تے بڑیاں چنگیاں، ایتھے ہی رکھو، اے مسجد دیاں گلاں نے باہر نہیں چلدیاں، ایتھے ہی رکھو گلاں۔ یا سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے جاتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے جاتے ہیں، ٹس سے ماسی نہیں ہوتے، عادت بن گئی ہماری۔ قسم اللہ کی آپ دیکھیں گے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، جمعے پڑھتے ہوئے، درس سنتے ہوئے، کانفرنس سے جلس سے سنتے ہوئے،
جس طریقہ کار پر وہ 50 سال سے پہلے تھا نا اسی طریقہ کار پر آج ہوگا، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. خراب زیادہ ہوا ہوگا، نافرمانی کی طرف بڑا ہوگا، لیکن اصلاح کی طرف. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، جو سنا جھولی جھاڑ کر مسجد میں چلا گیا، خالی خولی جیسے آیا تھا ویسے ہی نکل گیا. انشاءاللہ آپ ایسے نہیں ہوں گے. آپ نے تو نہیں نا ایسے کرنا. انشاءاللہ آپ نے جو باتیں سننی ہیں نا وہ عمل کرنے کے لیے سننی ہے. یہ جھولی جھاڑ کر نہیں جانا مسجد سے، اس کو پلے باندھ کے لے کے جانی ہے. ہاں اللہ اکبر. حدیث کیا ہے؟ ترجمہ سناتا ہوں صرف. پیارے پیغمبر نے کہا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت انصاف میں پیش ہوگا. اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، اس نے زکاتیں دی ہوں گی، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، ساری زندگی کبھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی اس نے روزہ قضا نہیں کیا، کبھی اس نے زکوٰۃ میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری، پوری زکوٰۃ دیتا رہا، حج کیا، عمرہ کیا، تلاوت کی ہے، اعتکاف بیٹھے، درود پڑھے، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا رب کی عدالت میں. لیکن کس حالت میں آیا؟ 5 گناہ گنوائے امام الانبیاء نے اس حدیث میں، 5 جرائم. یہ پیغام ہے امام الانبیاء کا، اس کانفرنس کا پیغام دینے آیا ہوں آپ کو. 5 گناہ. آپ نے فرمایا قد شتم ھذا، اس نے لوگوں کو کیا دی تھی؟ گالیاں دی تھی. قذف ھذا، لوگوں پر تہمت لگائی تھی. ہاں سفک دم ھذا، فلانے کا سر پھوڑا تھا، اینٹ مار کے اس کی ہڈی پسلی توڑی تھی. ہاں وہ اکل مال ھذا، فلانے کا مال کھایا تھا. وہ ضرب ھذا، فلانے کی نجائز پٹائی کی تھی. اب انصاف کی عدالت ہے، رب کے ہاں انصاف ہونا ہے. جو بکریوں میں انصاف کروائے گا، اللہ کی قسم 1 ذرہ برابر کسی پر ظلم کی وہاں گنجائش ہے، 1 ذرہ برابر ظلم کی گنجائش نہیں اس عدالت میں. 100% انصاف ہونا ہے. اور وہاں جس کو گالیاں نکالی تھی نا، توجہ میری طرف رکھنا، جس کو گالیاں نکالی تھی زندگی میں، اس کی گالیوں سے اس کی عزت کا معاشرے میں جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنا نقصان کیا تھا میری گالیوں نے اس کی عزت کا، اس کے نقصان کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں نا، وہ اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جن کی غیبتیں کی تھی ان کی غیبتوں سے معاشرے میں اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کے عزت کے نقصان کے برابر اس کی نیکیاں لے کر اللہ اس کو دے دے گا. جس پر بہتان باندھے تھے اس کے بہتان کے سے جتنا اس کی عزت کا نقصان ہوا تھا، اس کے بہتان کے برابر، اس کی عزت کے نقصان کے برابر اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. جس کی نجائز پٹائی کی تھی اس کا امن و سلامتی سے جینے کا حق طلب ہوا تھا نا. امن و سلامتی سے جینے کا ہر انسان کو حق ہے، اس کی امن و سلامتی جینے کا حق طلب ہوا تھا، اس کی حق تلفی کے برابر جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں اس کو دے دی جائیں گی. جس سے رشوت لی تھی، کرپشن کی تھی، ملاوٹ کی تھی، خیانت کی تھی، بجلی چوری کی تھی، پانی چوری کیا تھا، بہنوں کا حق مارا تھا، قسم اللہ کی جس کا غصب کیا تھا، لوگوں کا بننا چھانک کر اپنے کھیت میں شامل کیا تھا، اور کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کر کے رشوت دے کے اپنے حق میں جھوٹا فیصلہ کروا لیا تھا، یہ ہر حق کے بدلے میں نیکیاں. پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والی کی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ اب انصاف ہونا ہے. نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی. ناطق وحی نے کہا اب جس پر جتنا ظلم اور زیادتی حق تلفی ہوئی نا، جس کی اس کی حق تلفی کے برابر اس کے گناہ لے کر اس جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا اس کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. امام الانبیاء نے کہا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے، یہ ہے میری امت کا مفلس. میرے بھائیوں دیانتداری سے بتانا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اور جناب زکوٰۃ بھی دی، نیکیوں کے پہاڑ تیار کیے. کیا ان نیکیوں سے حقوق العباد معاف ہو گئے؟ ہو گئے معاف؟ جس طرح، توجہ کرنا، جس طرح شرک آ جائے نا بندے کی عقیدے میں تو ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے حقوق العباد کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے.
بندوں کے حقوق جو ہم نے مارے ہوں گے نا، یہ ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے اور الٹے گناہ چڑھ جائیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ میری گزارش ہے، آپ سے ختم کر رہا ہوں بات اپنی، میری گزارش ہے آپ سے، رب کی عدالت میں حساب دینا ہے جا کر، یا ادھر ہی کر لینا چاہیے ہمیں؟ کیوں جی؟ ہیں؟ اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے نا، تو دینا پڑے گا، اللہ کی قسم چارہ نہیں ہے اس کے بغیر، دینا پڑے گا۔ وہاں حساب بڑا مہنگا پڑے گا، وہاں حساب بہت مہنگا۔ کتنا مہنگا ہوگا؟ کتنا مہنگا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی ایک نیکی پاس مارکنگ سے کم رہ گئی، کتنی نیکیاں کم ہو گئی؟ ایک بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا، کوئی خزانوں کا بھرا ہوا لے لے، ایک نیکی مجھے مل جائے۔ اتنی دولت خرچ کرنے سے بھی ایک نیکی ملنے والی نہیں ملے گی، اتنی مہنگی ہے وہاں نیکیاں۔ وہاں غیبتوں کے بدلے میں جائیں گی نیکیاں، بہتانوں کے بدلے میں جائیں گی نیکیاں، گالیوں کے بدلے میں جائیں گی۔ میرے بھائیوں، حق تلفیوں کے بدلے میں، بہنوں کا حق مارنے کے بدلے میں جائیں گی نیکیاں، دینی پڑیں گی۔ ہر حق تلفی کے بدلے میں دینی پڑیں گی نیکیاں، نیکیاں نہ ہوئی تو گناہ لینے پڑیں گے۔ بہت مہنگا ہے وہاں پر سودا حساب۔ اس لیے میری گزارش ہے، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں تو فیصلہ کر لو، دنیا میں حساب کرنا ہے، آخرت میں نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں حساب۔ اچھا پہلے یہ بتائیں، ہم سے حقوق العباد میں آج تک کوئی تلافی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوئی ہے کہ نہیں؟ میں خام خواہ آپ کو کہتا رہوں کہ دنیا میں حساب کر لو، آپ سے ہوئی کوئی نہ ہو۔ ہوئی ہے کہ نہیں کوئی کوتاہی؟ ہوئی ہے، بہت ساری ہوئی ہیں۔ ماننے سے رب خوش ہو جاتا ہے، بندے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آپ نے مانا کہ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں اور ہوئی بھی بہت زیادہ ہیں، تو پھر حساب اس کا دنیا میں انشاءاللہ ہم نے صاف کرنا ہے، اللہ کی عدالت میں نہیں کروانا۔ ہاں ہاں، دنیا کی عدالت میں حساب صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا میں نے کہا یہ معاف نہیں ہونا گناہ، یہ دنیا میں واپس کر دو گے نا، جس کا حق تلف ہوا ہے تو معاف ہو جائے گا۔ دنیا میں واپس کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ یا واپس کر دو، یا جس کا حق تلف کیا اسے کیا مانگ لو؟ معافی مانگ لو۔ وہ دل سے خوش ہو کر معاف کر دے تب بھی معاف ہو جائے گا، توبہ سے نہیں معاف ہوتا، حج عمرے سے نہیں معاف ہوتا۔ اس کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ جس بندے نے کسی کا حق تلف کیا ہے، عزت کا، امن و سلامتی سے جینے کا، مال کا، کسی قسم کا کوئی حق تلف کیا ہے، وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اس کے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس دن کے آنے سے پہلے حساب صاف کر لے۔ امام الانبیاء نے کہا کر لو صاف، واپس کر دو جس کا حق کھایا ہے، معافی مانگ لو اس سے۔ آپ کہیں گے سمجھ نہیں آئی ہمیں، نہیں آئی بھئی، ہم نے تو ساری زندگی غفلت میں بسر کی ہے آج تک، ہر مجلس میں غیبتیں کی ہیں، علماء کی بھی کی ہیں، مسجد کے امام کی بھی کی ہیں، خطیب کی بھی کی ہیں، مسئولین کی بھی کی ہیں، ہم نے کسی کو معافی نہیں کیا۔ حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی بھی کرتے ہیں، ہر مجلس میں ہوتی ہیں، مسجد کی انتظامیہ کی بھی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں دوستوں کی بھی کرتے ہیں غیبتیں، ہماری ہر مجلس کے اندر لازمی غیبتیں ہوتی ہیں دوسروں کی۔ تو یہ تو ساری زندگی ہو گئی ایسا کرتے ہوئے، نیکیاں تو ہیں ہماری تھوڑی سی۔ اچھا غیبتیں، گالیاں، بہتان اور جناب یہ دوسری حق تلفیاں، یہ تو بے شمار ہیں۔ اس کا مطلب ہے نیکیاں تو جو تھوڑی بہت ہیں وہ تو ان کھاتوں میں چلی جائیں گی ساری، اور پھر تو جہنم کنفرم ہے ہمارے لیے، کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم رب معاف کرنا چاہتا ہے، نبی کے ذریعے یہ طریقہ بتایا ہے کہ معاف کروا لو، دنیا میں دے دو۔ آپ کہیں گے کیسے دیں؟ بھئی ہم نے خزانہ لوٹا ہے، ملکی خزانہ، تو اب ہمیں کیا پتا کس بندے کا کتنا حق تھا، اس کے کتنے پیسے اس کو واپس کریں، کیسے کریں؟ یہ تو ہم واپس ہی نہیں کر سکتے۔ اب دودھ میں پانی ڈال کے دکاندار کو دے دیا، دکاندار سے کس نے لیا وہ پانی والا دودھ، ہمیں کیا پتا کس کا حق ہم نے کھایا ہے، کیسے واپس کریں اسے؟ ہاں، اور یہ جو رشوت لی ہے، یہ پانی چوری کی ہے، اب کس بندے کے کتنا پانی اس کا حق تھا جو میرے کھیتوں میں آیا، میں اس کو کتنے پیسے دوں؟ اب میری بجلی چوری کے پیسے کس نے کتنے بھرے ہیں مجھے کیا پتا، میں کیسے واپس کروں؟ آپ کہتے ہیں واپس کر دو، بھئی مجھے کیا پتا کیسے واپس کروں میں؟
میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، رب یہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی واپسی کا طریقہ بھی اسلام میں موجود ہے۔ رب بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے جہنم سے، نبی بھی بچانا چاہتے ہیں، اسلام بھی چاہتا ہے کہ سارے جہنم سے بچ جائیں۔ میں بھی یہی پیغام مصطفیٰ کی سیرت کا آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دل دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کو جہنم سے بچانے کا راستہ دینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ طریقہ کیا ہے؟ ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے غفلت کی زندگی میں، جب مجھے سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا، جو لوگوں کے حق غصب کر لیے، تقریباً وہ 1 لاکھ روپیہ ہوگا اندازاً، تو میں نا اپنے دل میں طے کر لوں میں نے 2 لاکھ ادا کرنا ہے، اور اپنی آمدن سے بچا بچا کے نا صدقہ کرنا شروع کر دوں، یہ کہہ کر کے یا اللہ تیری عدالت میں حساب بڑا مہنگا ہے، یا اللہ مجھے پہلے سمجھ نہیں تھی اب سمجھ آئی ہے، میں دنیا میں اپنا حساب یا اللہ صاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری نیکیاں کل قیامت کے دن برباد نہ ہوں، میرے اوپر لوگوں کے گناہ نہ چڑھیں۔ یا اللہ میں غفلت کی زندگی میں کھا بیٹھا تھا لوگوں کے اموال، یا اللہ مجھے نہیں پتا اب کس کے کتنے مال ہیں، کوئی فوت ہو گئے ہیں، کوئی کہاں چلے گئے ہیں، یا اللہ یہ پیسے ہیں میرے نہیں ہیں، میں صدقہ کر رہا ہوں، جن جن کے پیسے ہیں صدقے کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں آپ کو۔ اور جن کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، اچھا جن کو تو پتہ ہے نا فلاں فلاں کا حق، بہنوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا اس کا اتنا حق مارا ہے، اس کو تو دینا پڑے گا، جس جس کا پتہ ہے اس کو دے دو، جس کا نہیں پتہ اس کے لیے یہ رستہ اختیار کر لو۔ اور جن کی غیبتیں، چگلیاں، گالیاں دے کر عزت برباد کی ہے، امن سے جینے کا حق تلف کیا ہے، ان سے معافی مانگ لو جا کر۔ اور ان میں سے جو فوت ہو گئے، جن سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، جن سے ملنا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے جب تک زندہ ہیں اللہ سے دعا مانگیں، یہ کہہ کر کے یا اللہ پہلے غفلت کی زندگی میں یہ گناہ کر بیٹھا تھا، اب یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کے درجے بلند کر دے، یا اللہ میں تیری عدالت میں بچنا چاہتا ہوں، وہاں حساب دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، دنیا میں مجھ سے حساب لے لے۔ ان کے لیے دعا کریں، اور جہاں جہاں جس جس مجلس میں ان کو پنڈا تھا اس مجلس میں جا کر نا اس کی کوئی خوبی ڈھونڈ کر بیان کریں، اور پھر کہیں یا اللہ دیکھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان سے معافی تو نہیں مانگ سکتا، دعائیں بھی کر رہا ہوں ان کے لیے، اور ان کی اچھائیاں بھی یا اللہ بیان کر رہا ہوں، یا اللہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آخرت میں تیری عدالت میں حساب دینے سے بچ جاؤں، یا اللہ دنیا میں میرا حساب صاف کر، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس، ختم ہو گئی میری بات، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس نے لوگوں کے اموال لیے، اموال چونکہ زیادہ لیے جاتے ہیں نا اس لیے اموال کا نام لیا، سارے حقوق بندوں کے سارے حقوق اس میں آتے ہیں، جس نے حقوق تلف کیے اور اس کا ارادہ تھا ادا کرنے کا، آسمانوں والا رب اس سے ادا کروا دے گا، رستے کھول دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا، وسائل دے دے گا، ادا ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں آج اس نے فیصلہ کر لیا نا میں دنیا میں حساب کرنا ہے، سارے حقوق لوگوں کے واپس کرنے ہیں، لوٹانے ہیں جو مارے گئے، معافی مانگنی ہے، فیصلہ کر لیا، موت کا پتہ نہیں، راتوں رات موت آ گئی، ابھی کسی سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا، کسی کو ایک ٹیڑی پیسہ واپس کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن یہ صدقے دل سے فیصلہ کر چکا تھا کہ کرنا ہے، واپس حساب کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے فرمان میں یہ بھی داخل ہے عد اللہ عنہ، آسمانوں والا رب اس کے مرنے کے بعد بھی جب یہ صدقے دل سے فیصلہ کر چکا تھا، جن جن کے حقوق ہیں نا اپنی طرف سے ان کو دے کر راضی کرے گا اور اسے معاف کروا دے گا، اس کو معافی دلوا دے گا رب، وہ رب پر چلا جاتا ہے معاملہ، وہ رب پر چلا گیا۔ لیکن ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جس نے کھایا، کرپشن کی، ملاوٹ کی، رشوت لی، چوری کی، ملاوٹ کی، کم تولا، دھوکہ دیا، بہنوں کا حق مارا، کمزوروں کا حق غصب کیا، اور پھر کہا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مولوی خام خواہ ڈراتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، اتلفہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا۔ تو پھر میرے بھائیوں فیصلہ ہو گیا نا، ہم نے انشاءاللہ آج سے حساب شروع کر دینا اپنا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، یہ تو سب نے فیصلہ کر لیا۔ اچھا ایک اور گزارش ہے میری، میں گزارش منت کر سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ آج کے بعد تہیہ کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور کسی کو انشاءاللہ گالیاں بھی نہیں نکالنی، کسی پر بہتان بھی نہیں باندھنا، اور چگلی کا گندا کام بھی نہیں کرنا، اور آج کے بعد کسی کا ایک ٹیڑی پیسہ بھی ملاوٹ، رشوت، کرپشن کے ذریعے، انشاءاللہ چوری کے ذریعے نہیں کھانا۔
اور اپنے بچوں کی بھی انشاءاللہ ہم نے یہی تربیت کرنی ہے. کریں گے؟ اگر کریں گے نا اپنے اوپر بھی احسان کریں گے، بچوں پر بھی کریں گے. کعبے کے رب کی قسم ہے اس ملک پر بھی احسان کریں گے. اس ملک پر بھی بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا. یہ ملک ساری دنیا کفر اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے پر کمر بستہ ہے، مگر اللہ کی قسم وہ بڑے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اڑی چوٹی کا زور لگانے، وہ کوئی بہت بڑا نقصان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ ہوں گے بھی. کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے. ہاں، اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے، اور رب شہیدوں کے خون کو کبھی رائے گاہ جانے نہیں دیتا. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک ہے، اس لیے انشاءاللہ کافر اس کو مٹانے میں کامیاب. لیکن جتنا بڑا نقصان پاکستان کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا کر رہے ہیں نا، اتنا بڑا نقصان کوئی کافر قوم آج تک نہیں کر سکی، کوئی نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی. دونوں ہاتھوں سے الا ماشاءاللہ چند افراد کے سوا، مستثنا ہوتے ہیں ہر علاقے میں، ہر معاشرے میں، چند افراد کے سوا ہر بندہ 75 سالوں سے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹنے پر کمر بستہ ہے. اور اس کو سیاست، اس کو کامیابی، اس کو عقل مندی، اس کو ہوشیاری، اس کو ترقی، ہر شے سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیوں ترس کریں اس ملک پر، یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ اسلام کا بیس کیمپ ہے. ساری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا میں امید کی نظر ہے تو پاکستان ہے. ترس کریں اس ملک پر، چھوڑ دیں یہ ناانصافیاں، یہ بددیانتیاں، یہ ظلم، یہ رشوتیں، یہ کرپشنیں، یہ لوگوں کے حق غصب کرنا، چھوڑ دیں سارا کچھ. اپنے بچوں کی اس پر تربیت کریں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.